بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مکہ کی وادی کے ایک کچے مکان کی خوشبوؤں سے معطر ایک کمرے میں حسن و جمیل، پاک و طاہرہ خاتون، شرم و حیا کی پیکر، صبر و شکر کا اعلیٰ نمونہ، اپنے شوہر کی جدائی کا غم لیے تخلیق کے عظیم ترین اور پاکیزہ مرحلے سے گزر رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ یہ کائنات کے حسین ترین لمحات تھے، اور آج وہ ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھی کہ جن کے لیے یہ ساری کائنات سجائی اور سنواری گئی تھی، جن کی محبت کی خوشبو اللہ پاک نے سارے عالم میں سمو دی تھی۔ وہ مرحلہ جو دیگر عورتوں کے لیے گٹھن اور دردوں برا ہوتا ہے، وہ حضرت بی بی آمنہ کے لیے نہایت آسان کر دیا گیا۔ چاروں طرف ایسا نور پھیل گیا کہ شام کے محلات بھی حضرت آمنہ کو نظر آنے لگے۔ حضرت عثمان ابی العاص اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں، نبی محترم کی ولادت پر میں حضرت آمنہ کے پاس حاضر تھی۔ جب انہیں درد ذہ لاحق ہوا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اس قدر نزدیک ہو گئے کہ گویا مجھ پر گر پڑیں گے۔ یہ دیکھ کر ہم حجرہ سے باہر نکلی، دوبارہ اندر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے سارا گھر روشن ہو گیا۔ اس حدیث کی شاہد حضرت ارباز بن ساریہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اس وقت خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے، اور اس کے متعلق میں تمہیں بتاؤں گا، اور وہ یہ کہ بے شک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی والدہ ماجدہ کی وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھی تھی، اور بے شک انبیاء کے والدین کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضور علیہ السلام کو جنتے وقت ایک ایسا نور دیکھا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان و حاکم نے صحیح کہا، اور امام احمد کے نزدیک ابو امامہ کی حدیث اس کی مانند ہے، اور ابو اسحاق نے سور سے بروایت خالد بن معدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بھی اسی کی مانند روایت کیا، اور اس روایت میں ہے کہ اس نور کی وجہ سے ارض شام کا شہر بصرہ روشن ہو گیا، جبکہ ابن کثیر اس واقعہ کو اس طرح روایت کیا گیا ہے کہ ولادت باسعادت کے وقت جو نور محمدی چمکا، اس کی روشنی میں ملک شام کے شہر بصرہ کے اونٹوں کی گردنیں چمکنے لگیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت بے نظیر، لطیف و نظیف اور نورانی ہے۔ کسی قسم کی غلاظت و کثافت جسم اقدس میں نہیں پائی جاتی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بلکہ تمام جسم اقدس حتیٰ کہ خون مبارک بھی انتہائی خوشبودار تھا۔ محمد بن سعد نے ایک جماعت سے حدیث بیان کی ہے کہ اس میں سے عطا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں کہ آمنہ بنت وہب آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، پھر آپ نے خاک کی ایک مٹھی بری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت امام ابو نعیم اصفہانی دلائل نبوت میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ میں 7-8 برس کا تھا
اور دیکھی سنی بات کو سمجھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت یہودی نے یک یک چلانا شروع کیا کہ اے جماعت یہود سنو، سب جمع ہو گئے اور میں سن رہا تھا۔ کہنے لگے تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ستارہ آج شب طلوع ہو گیا جس کی ساتھ میں آپ پیدا ہونے والے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں یہ بھی ہے کہ محمد ابن اسحاق صاحب سیر کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ 60 سال کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کی عمر میں تشریف لائے ہیں۔ تو اسی حساب سے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال عمر میں زیادہ ہوئے۔ تو انہوں نے یہ مقولہ یہودی کا 7 سال کی عمر میں سنا۔ یہی روایت امام بہقی نے بھی لکھی ہے۔ حضرت ام ہانی سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے سنا کہ ایک یہودی مکہ اس رات داخل ہوا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ لوگوں کو جمع کر کے پوچھنے لگا کہ آج کس قریشی سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے؟ لوگ اس یہودی عالم سے کہنے لگے کہ آج تو صرف ایک ہی بچے کی چرچا ہے کہ جو عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے درخواست کی کہ میں ایک دفعہ اسے دیکھنا چاہتا ہوں، جسے حضرت عبد المطلب نے قبول فرما لیا۔ اس یہودی نے دھانو شانو کے درمیان مہر نبوت دیکھی تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو چلا اٹھا کہ بے شک اے گروہ قریش سن رکھو، یہ بچہ تم پر غلبہ حاصل کرے گا اور مشرق و مغرب سے اس کی خبریں آئیں گی۔ سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر حضرت عبد المطلب بے حد خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ارکان کعبہ سے آوازیں آ رہی ہیں۔ پھر میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میں نے بتوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب اوندے منہ پڑے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر کے اوپر عجیب قسم کے خوبصورت پرندے اڑ رہے ہیں اور گھر کے اندر سے روشنی اور مشک و عنبر سے بھی بہتر خوشبو آ رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا، پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائبات ولادت کے یہ واقعات بھی روایت کیے گئے ہیں، جیسا کہ کسرا کے محل میں زلزلہ پڑ جانا اور اس کے 14 کنگوروں کا گر جانا اور بحیرہ تبریہ کا دفعتاً خشک ہو جانا اور فارس کے آتش کدہ کا بجھ جانا جو 1000 برس سے برابر روشن تھا کہ کبھی نہ بجھا تھا۔ اللہ اکبر! بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بہت بڑا معجزہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ داستان، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے حوالے سے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو ایسی مزید جو ہے نا واقعات سننے کے لیے ہمارے پیج کو، ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں